میں نے سن رکھا تھا کہ میرے شہر سیالکوٹ میں بعض پیشہ ور کالا جادو کرنے والے نے ایسی عورتیں پال رکھی تھیں جو ان کے لیے کام کرتی تھیں۔ مکھن سائیں کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا۔ اس کے نشئی پیروکار گلی کوچوں میں جا کر اس کے شعبدوں کو کرامات بیان کر کے ڈراتے تھے، مگر یہ عورت ایک دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ بہت سی اوہام پرست عورتیں تعویذ دھاگے اور باقاعدہ کالا جادو سیکھنے کے لیے ایک ہندو پنڈت کے پاس جاتی تھیں۔ ٹالی والی سرکار نے اس عورت کو اس کی شیطانی طاقتوں سمیت بے بس کر کے رکھ دیا تھا، اور اب وہ اپنی بے بسی پر چلا رہی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سرکار، یہ بھونک کیوں رہی ہے؟ میں نے اس کے کراہت آمیز چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ بھونکنا تو اس کا کام ہے، بھونکتے بھونکتے مر جائے گی یہ۔ ٹالی والی سرکار نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی چلا گاہ کی طرف جاتے ہوئے گویا ہوئے، میرے بچے، جو مسلمان عورت یا مرد کالا جادو سیکھتا ہے اور پھر اس گندگی میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے، اپنے آخری ایام میں باولا ہو جاتا ہے، کتوں کی طرح بھونکنے لگتا ہے، پانی میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو اسے اپنے اندر جانور نظر آنے لگتے ہیں، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ شیاطین اس کے اندر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اس عورت کی عقل پر اب شیطان سوار ہے۔ تم جانتے ہی ہو شیطان اور جنات کو کتوں کے روپ میں متشکل ہونے کی بھی قدرت حاصل ہے، اس لیے تو یہ عام کتے بھی ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اس عورت کو اب باولے کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جانا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس ماحول میں سانس لے رہا ہوں، میرے اندر کے صحافی کا تجسس انگڑائیاں لینے لگا۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کو چھوڑو، صرف یہ جان لو کہ یہ خرافہ اور بدذات اپنے اصل کو پہنچ رہی ہے۔ سرکار، میں دبے لفظوں میں بولا، میری خواہش ہے کہ میں اس کے بارے میں جانکاری کروں کہ یہ کون تھی اور پنڈت تک کیسے پہنچی۔ میں دراصل میں جانتا ہوں کہ تمہیں کون سی شے تنگ کر رہی ہے۔ ٹاہلی والی سرکار کے لبوں پر مسکان ابھری۔ میں نے حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دریافت کیا۔ ٹالی والی سرکار نے پہلے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی مسرت آمیز مسکراہٹ تھی جو نہ جانے کس خوشی یا اطمینان کو ظاہر کرتی تھی۔ پھر انہوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور نعرہ مستانہ بلند کرنے لگے، حق اللہ، حق اللہ، وہ ذات خالق دو جہاں اگر چاہے تو اپنے لطف و کرم سے اس گناہ گار کو یہ توفیق دے سکتی ہے میرے بچے، مگر بہت سے حجابات مانے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم کیا جانتے ہیں، کتنے جہانوں کے اسرار حویدہ ہیں ہم پر۔ تم ایسا کرو کہ اس خرافہ سے خود پوچھ لو، وہ اپنی موت مر رہی ہے، کالے جادو کا ناسور اس کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ سرکار، میرے ذہن میں جھماکے ہونے لگے اور میں ان کا چہرہ تکنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ریاض شاہ، سرکار وہ بھی تو کالا جادو کرتے تھے۔ میں اٹک اٹک کر بولنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم یہ بات کرو گے۔ ہاں، وہ بھی کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی تھی۔ اگرچہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ مکمل طور پر تائب نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے میرے سامنے توبہ کی تھی، اور یہ جو توبہ ہے نا، یہ اللہ اور بندے کے مابین ایک معاہدہ ہے، ہم اس کے درمیان میں نہیں آ سکتے۔ اگر میں اس کی توبہ کو منافقت کہتا تو میری سرکار سردار الانبیاء ناراض ہو جاتے۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ ہم انسان اپنی دور اندیشی سے کسی انسان کے حالات سمجھ لیتے ہیں، مگر اللہ ذوالجلال کے معاملات میں اس دور اندیشی کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس خالق دو جہاں کی حکمت و اسرار پر بحث اور حجت نہ کریں اور اس کے درمیان توبہ کے معاہدے پر خاموش ہو جائیں۔ میرے بچے، میں نے کہا تھا کہ بہت سے حجابات مانے ہیں، ہم بے لاگ نہیں بول سکتے، اشاروں کنایوں میں کچھ کہہ گزرتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں ان کا بھلا اور جو نہ سمجھیں ان کا بھی بھلا۔ ہر پیٹ کا اپنا اپنا ہضم ہوتا ہے میرے بچے۔ میں جانتا تھا تو ریاض شاہ کے بارے میں دریافت کرے گا۔ سرکار، وہ زلیخا کو لے گیا ہے۔ لے گیا ہے؟ ٹالی والی سرکار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، وہ اس کی امانت تھی، سو وہ لے گیا۔ نہیں سرکار، وہ اسے نکال کر لے گیا ہے۔ اس نے اسے مجبور کیا ہوگا، اس نے نکاح نہیں کیا زلیخا سے۔ میں تڑپ اٹھا، میرے اندر حد سے بڑی بے بسی پیچ و تاب کھانے لگی تھی، اور پھر میں نے گزشتہ روز کے واقعات ٹالی والی سرکار کو بیان کر دیے کہ کس طرح اس نے نصیر کو بے بس کر کے اپنے باپ کے قتل پر اکسایا تھا۔ میرا خیال تھا ٹالی والی سرکار یہ سنتے ہی غضبناک ہو جائیں گے اور وہ کسی طور یہ پسند نہیں کریں گے کہ ریاض شاہ اپنی پراسرار طاقتوں کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کرتا پھرے، مگر وہ یک ہواؤں کی طرح سرد تھے۔ کرب و پشیمانی یا قہر و جلال کی ایک پرچھائی بھی
ان کے چہرے پر نظر نہیں آئی تھی۔ یا الہی، یہ تیرے کیسے بھید ہیں؟ یہ تیرے نیکوکار بندے بھی نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتے؟ اور کیا یہ کسی بدکار کو روک نہیں سکتے؟ ادھر یہ خرافہ چڑیل بھونکتی عورت تو ان کے غضب سے ہلاکت تک پہنچ رہی ہے، مگر جب معاملہ ریاض شاہ کی شیطانیت کا آتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سے بھید اور کون سی حکمت ہے؟ یہ کیسی مصلحت ہے جو کسی معصوم لڑکی کو بے آبرو ہوتے دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ ماں باپ اور ایک بھائی لاچارگی سے شیطان صفت کو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے خاموش ہے؟ میرے اندر کوئی چیخ چیخ کر اپنے رب کریم سے سوالات کر رہا تھا، التجائیں پیش کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب شہ رگ سے بھی بہت زیادہ قریب میرے اللہ کریم نے میرے سسکتے ہوئے سوالات سنے تو ادھر اس لمحے کرب نادیدہ کی چوٹ دار لہر ٹالی والی سرکار کے چہرے پر نظر آئی، اور وہ ایک فلک شگاف کرب و ابتلا میں ڈوبی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے اندر سوالات کا تلاطم تھم گیا اور ٹاہلی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی پلکوں میں چند آنسو دبے ہوئے تھے اور سانسیں تیز سے تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں ہوش میں کیسے لاؤں۔ میرا دل اپنے دکھوں اور پھر ٹاہلی والی سرکار کی حالت غیر دیکھ کر رونے لگا۔ سرکار اٹھیں، آپ تو سو گئے سرکار۔ میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر ماں کی طرح سہلانے لگا، جو بھوک سے نڈھال ہو کر اپنے روتے پیٹتے بچے کو نیند میں دلاسوں سے تھپکیاں دیتی ہے۔ یوں ہی جب خاصی دیر ہو گئی تو ٹاہلی والی سرکار کے لبوں کے تالے کھلنے لگے۔ حق اللہ، حق اللہ، 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 وہ زیر لب رب ذوالجلال کو پکار رہے تھے۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ ہم سے کچھ دور بیٹھی بھونکتی عورت خاموش ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ مر گئی ہوگی، اسی لیے اس کی آواز دم توڑ گئی ہے۔ میں پورے انہماک سے ٹاہلی والی سرکار کی طرف متوجہ تھا۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا اور پھر ان کے لبوں سے ذکر الہی کے کلمات ادا ہونے لگے تو مجھے قرار آ گیا۔ میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مجھے اب پورا یقین تھا کہ ٹاہلی والی سرکار کے قلب و نظر پر جو بھی حجابات مانے تھے انہیں میری التجاؤں نے پاش پاش کر دیا تھا، اور میرے رب ذوالجلال نے انہیں آگہی بخش دی تھی۔ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ٹاہلی والی سرکار جاگ اٹھے اور پھر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے بچے، تو نے میرے مولا کو مجھ سے ناراض کر دیا ہے۔ ان کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو اب ساون بھادوں کی طرح برسنے لگے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنے رب کریم سے کیا کہہ رہا تھا۔ سرکار، ہم جیسے انسان تو بے بس ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو اس ذات اعلیٰ و برتر کے ولی ہیں، وہ ان کی مناجات حاجات کو بہتر طریقے سے طلب کرنے کا سلیقہ سکھا دیں گے، انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں گے، ان کی آشاؤں اور محرومیوں کے دلدر دور کر دیں گے۔ آپ لوگ اللہ کے ولی جو ٹھہرے، اس کے قریب کی نگری میں جو بستے رہتے ہیں، آپ کو ہم جیسے انسانوں سے زیادہ سلیقہ آتا ہے مانگنے کا۔ آپ اپنے کام کے ماہر ہیں، مگر سرکار، جب یہ بھرم ٹوٹتا ہے جیسا کہ میرا ٹوٹا، میرے جیسے انسان اتنے بھی اندھے نہیں ہوتے کہ اچھائی اور برائی کو نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر اختیار و کاملیت سے تہی ہوتے ہیں۔ ہم تو شعور کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی لاشعور کے وجود سے غافل نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو سرکار ہمارے اندر تجسس، استغفار اور اظہار کے الاؤ بھڑکتے ہیں۔ کبھی آپ کو اچھے لگتے ہیں، کبھی برے سرکار۔ یہی الاؤ مجھے جلا رہا تھا۔ میری بات ابھی جاری تھی کہ ٹاہلی والی سرکار کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ دفع ہو جاؤ۔ میں ان کی طبیعت کے اس میلان پر حیران رہ گیا۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے عقب میں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی عورت اپنی بدحیتی کے سارے لوازمات کے ساتھ خود کو گھسیٹتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک رہی تھی اور سیاہ رنگ کا لعاب اس کے دہن سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ تو پھر آ گئی بابا، اس کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کو جھیل رہی ہوں۔ میں سچی توبہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک موقع لے دے بابا۔ وہ ہانپتی کانپتی ہوئی قریب سے قریب ہو رہی تھی۔ وہ سانس لیتی تو ایسے لگتا جیسے کتا ہانپتا ہے۔ ٹالی والی سرکار کے چہرے پر سے تناؤ کافور ہونے لگا۔ توبہ! اے میرے مولا، ایک شیطان تجھ سے توبہ طلب کر رہا ہے۔ میرے مولا، یہ تیرے اختیار میں ہے، جسے تو چاہے معاف کر دے۔ ٹالی والی سرکار زیر لب کہنے لگے، میں کون ہوتا ہوں تیرے اور اس کے بیچ میں آنے والا؟ تو چاہے تو اس کی توبہ قبول کر لے،
آخر یہ تیری ہی بندی ہے۔ ٹہلی والی سرکار نے اس کی طرف اب کی بار دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر مسکان اپنے دیے جلانے لگی تھی۔ تو ادھر ہی ٹھہر جا، میں تجھے اپنی بندشوں سے آزاد کرتا ہوں، اور ادھر جا، ادھر جو نلکا ہے نا، وہاں جا کر اپنی غلاظتوں کو دھو اور پاکیزگی اختیار کر، وضو قائم کر اور اپنے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر روتی جا، اپنی اکھیوں کے سارے آنسو اس کے در کی چوکھٹ پر گرا دے، وہ ذات اپنے بندے کے آنسوؤں سے اس کی خطاؤں کے داغ دھو دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹہلی والی سرکار کی آواز رند گئی، اور پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر اس عورت کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے بدن کے گرد قائم گرفتیں ڈھیلی ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ پہلے اس کی سانس نارمل انسانوں جیسی ہو گئی، اور پھر اس کے چہرے کے خد و خال معمول پر آنے لگے۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پانی کے نلکے کے پاس چلی گئی، مگر کچھ لمحے بعد ہی اس کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ٹہلی والی سرکار کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے والد کی قبر پر رکھے آب خورے کو پکڑا، اس میں 2 گھونٹ پانی تھا۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور پھر پانی پر دم کر کے مجھے دیا اور کہا، جاؤ اور اسے کہو یہ پانی پی لے، ابھی اس کا باولا پن نہیں گیا، وہ عذاب سہ رہی ہے، اسی لیے جب اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو اس کی جان نکلنے لگی ہوگی۔ میں خاموشی سے اس کے پاس چلا گیا، وہ نلکے کے پاس لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور بے کسی کا احساس نمایاں نظر آنے لگا۔ یہ پانی پی لو، سرکار نے دیا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے آب خورا پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے مرتعش ہاتھوں سے وہ پانی نہیں پی سکے گی۔ مجھے اس سے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، اس سے بدبودار اور جلے ہوئے گوشت کی سرانڈ آ رہی تھی، ایسا ناقابل برداشت تعفن جیسے شہروں میں سڑکوں کے کنارے رکھے ڈیپوؤں سے آتا ہے۔ مگر میں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یا پھر جذبہ انسانیت کے تحت اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا چاہا تو اس کے جبڑے کسی لقوہ زدہ انسان کی طرح بے حس ہو گئے اور پانی بوند بوند نیچے گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کو زمین پر لٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ایک ہاتھ سے جبڑے پکڑ کر منہ کھولا تو کسی مرتے ہوئے کتے کی طرح اس کے گلے سے غرغراہٹ پیدا ہونے لگی۔ بدبو سے میری سانسیں بند ہونے لگیں، مگر میں نے اللہ کا نام لے کر اس کے حلق میں پانی ٹپکا دیا۔ اللہ کا کرم ہوا، جوں ہی دم شدہ پانی اس کے اندر گیا اس کی غراہٹ بند ہو گئی اور حالت سنبھلنے لگی۔ میں اسے چھوڑ کر واپس ٹہلی والے سرکار کے پاس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کی حالت سنبھل جائے گی اور میں اس کی کہانی سننے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سرکار، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے واپس پہنچ کر ان سے دریافت کیا۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے۔ میری آواز سن کر سر اٹھایا اور کہنے لگے، میں نے زرکان شاہ یعنی تمہارے بابا جی کو بلایا ہے، وہ آنے والے ہیں، تو ادھر بیٹھ جا۔ ان سے ہمارے گہرے مراسم ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ریاض شاہ کی اس کمینی حرکت میں اس کے ساتھ ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بولے، آج یہ حاضری خاصی سخت ہوگی میرے بچے، یہ جنات بے شک عبادت گزار ہوں، مگر دن کے وقت ان کو حاضر کرنا گویا ان کی تمام خصلتوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تم اس حصار میں بیٹھ جاؤ، تمہیں آیت الکرسی آتی ہے؟ وہ مجھ سے دریافت کرنے لگے تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جب تک زرکان شاہ نہیں آتا تم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو اور پھر آیت الکرسی پڑھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء نامی یا حفیظ باحق یا سلام پڑھو، اور اس کے بعد 11 مرتبہ تعوذ شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار لو۔ یہ رد سحر اور مخلوق مخفی سے حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ ٹہلی والی سرکار نے مجھے اس وظیفے کو بالحاظ تعداد پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور پھر وہ خود بھی زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ٹہلی والی سرکار آج کسی بہت بڑی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، نہایت ارتکاز اور خلوص کے ساتھ، اپنے قلب و نظر کے زاویے درست کر کے پڑھنے لگا۔ میں نے جب وظیفہ پڑھ لیا تو اسی لمحے ٹہلی والی سرکار نے آنکھیں کھول کر مشرق کی طرف رخ کر کے کچھ ایسی زبان میں الفاظ ادا کیے جو میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ ان کے الفاظ کی باز گشت قبرستان میں دور دور تک پہنچ رہی تھی کہ یکا یک پورا قبرستان گہرے سائے میں ڈھک گیا اور آسمان سے بہت ہی تیز قسم کا بگولا قبرستان میں اترنے لگا۔ بگولا میرے حصار کے گرد چکر لگانے لگا تھا۔ اگر میں نے وظائف نہ پڑھے ہوتے تو یقیناً اس بگولے کی لپیٹ میں آ جاتا۔ بگولے کی شدت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کسی گاؤں کے اوپر آیا ہوتا تو گھروں کی دیواریں گرا دیتا
اور ان کی چھتیں اڑا دیتا، لیکن یہ ٹاہلی والی سرکار کی کرامت ہی تھی کہ غیظ و غضب کے طوفان کی شدت لیے ہوئے یہ بگولا کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوا، ہم سے 10-20 گز دور بیری کا ایک خستہ حال درخت بگولے کی تیز اور طوفانی ہواؤں کی تاب نہ لا سکا اور جڑ سے اکھڑ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں حصار سے باہر ہوتا تو زمین میرے قدموں سے نکل جاتی۔ ٹاہلی والی سرکار کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میں تو حیرت سے پاش پاش ہو رہا تھا کہ بابا جی پہلے بھی تو حویلی میں حاضری دیتے تھے، مگر ان کی آمد اتنی طوفانی اور قہر و غضب سے نہیں بھری ہوتی تھی۔ صبح اور دوپہر کے وقت بھی میں ان کی انسانی اور جناتی روپ میں حاضریوں سے مستفید ہو چکا تھا، مگر نہ جانے آج ان کی حاضری میں کیا حکمت تھی، کیسا راز تھا، کیسی ناراضگی تھی۔ 5-10 منٹ لگ گئے ہوں گے بگولے کو اعتدال پر آتے آتے۔ بگولا اب فضا میں بکھر گیا، ہر طرح بظاہر سکون آ گیا تھا۔ درختوں کی شاخیں جن پر لرزہ طاری تھا اب ناموس وجود کے خوف سے ساکت ہو چکے تھے۔ میرے سامنے کوئی بھی شے ظاہر نہیں ہوئی تھی، صرف ہوا اور فضا میرے اور ٹاہلی والی سرکار کے درمیان حائل تھے۔ کسی نادیدہ وجود کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا، البتہ فضا میں قدرے گرمی اور حبس کا احساس بھر گیا تھا۔ کچھ دیر ہی بعد مجھے فضا میں بھاری بھاری سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی ٹاہلی والی سرکار بولی، زرکان شاہ، ہم نے تمہارا اتار دیکھ لیا۔ سجنوں کے پاس اس طرح آتے ہو؟ اپنے مطلب کی بات کرو بابا، بابا جی خشک لہجے میں بولے۔ ٹاہلی والی سرکار خفیف انداز میں مسکرائے، زرکان شاہ، ہم اپنے سجنوں کا لحاظ کرتے ہیں، یہی تم اور ہم میں فرق ہے۔ تم جنات کو وزاداری رکھ رکھاؤ اور حسن سلوک نہیں آتا، افسوس کہ تم ہم سے ان اخلاقی اصولوں کی تربیت لے کر بھی اجڑ کے اجڑ ہی رہے۔ تم نے علوم حاصل کیے مگر یہ علم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ افسوس زرکان شاہ، خدائے لم یزل نے تم جنات پر یہ احسان کیا کہ تمہیں تمہارے جد امجد ابلیس کی صف میں کھڑا نہیں کیا۔ اس کے گناہ کی سزا تمہیں نہیں دی، مگر تم جنات اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ علم کا تکبر تمہیں بھی تنگ کرتا ہے۔ بابا فلسفہ نہ سناؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے اس وقت کیوں بلایا ہے۔ شاید تم نہیں جانتے کہ یہ پہر جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے، جب بیابانوں اور صحراؤں میں سنسنائی پھیلی ہوتی ہے، قبرستانوں میں مردے بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جنات اپنے اس وقت خاص میں آدم زاد حاکمین کی مجلس میں نہیں آتے۔ تم نے اس وقت طلب کر کے مجھے بہت رنج پہنچایا ہے، میں جانتا ہوں زرکان شاہ، مگر تمہارے رنج کی فکر کر کے ہم اس انسانی مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھو ادھر، یہ نوجوان کتنا دکھی اور رنجیدہ ہے، تم نے اس کے محسنوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کیا ایسے میں تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ تم اپنے راحت قدوں میں سکون کی نیند کے مزے لے رہے ہو؟ اچھا تو تم نے مجھے اس بدبخت کی خاطر تکلیف دی ہے؟ بابا جی تلخی سے بولے، اگر تم نے اسے یہاں محفوظ نہ کیا ہوتا تو میں اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔ یہ لڑکا اپنی اوقات سے باہر نکل گیا ہے، ہم نے اسے عزت دی، اسے علوم کے رازوں سے آگاہ کیا، مگر یہ ہمیں تنگ کرنے پر اتر آیا ہے۔ زرکان شاہ، تمہاری عقل کو غضب کی چادر نے ڈھانپ رکھا ہے، یہ لو پانی پیو، پھر آرام سے بات کریں گے۔ تم بات کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ بابا جی نے ٹاہلی والی سرکار کو سخت لہجے میں مخاطب کیا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تم اس کی خاطر ہمیں ناراض کرتے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زرکان شاہ، میں آرام اور ٹھنڈے حوصلے سے تم سے بات کر رہا ہوں، مگر تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کان کھول کر سن لو زرکان شاہ، تم نے ایک معصوم لڑکی کو بے عزت کرنے میں اپنے عامل کا ساتھ دیا ہے۔ لعنت ہے تمہاری علمیت اور بزرگی پر، کیا بزرگوں کی تعلیمات نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ تم میں اور ایک جاہل جن میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ان جنات میں اور تم میں کیسی تمیز کی جا سکتی ہے جو آدم زاد عورتوں کو تنگ کرتے ہیں؟ تم نے اپنے آپ کو ان جنات میں سے ممتاز بنانے کی خاطر صدیوں تک علوم حاصل کیے، محض اس لیے کہ تم ایک عامل کے ہاتھ جب لگ جاؤ تو کتے کی طرح دم ہلاتے رہو۔ ٹالی والی سرکار جلالی انداز میں کھڑے ہو کر اس ماورائی وجود سے مخاطب تھے جو ہوا کے پردوں میں ملفوف تھا۔ بابا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ ریاض شاہ زلیخا کو اپنے ساتھ کیوں لے گیا ہے؟ تم بھول گئے بابا کہ یہاں اسی جگہ یہ بھی وہاں موجود تھا، یہ بھی گواہ ہے، تم نے خود اسے بھی یہی کہا تھا کہ زلیخا ریاض شاہ کی امانت ہے، بھول گئے کیا؟ اس نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی کیونکہ زلیخا کے وارث ہم ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ روحانی اولاد پر کس کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاں، یہ وعدہ ہے ہمارا،
زلیخا کی عصمت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ ریاض شاہ آج اس سے نکاح کرے گا، اگر ہو سکے تو تم بھی آ جانا، تمہیں ہماری طرف سے دعوت ہے۔ زرکان شاہ میں تمہیں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھا، لیکن اب یہ معاملہ بگڑ چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ زلیخا کے گھر والوں کی رضامندی سے باعزت طریقے سے شادی کرو، مگر ریاض شاہ نے اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اسے گھر سے بھگایا۔ بابا ہم اسے بھگا کر نہیں لے گئے، اس کی رضامندی سے لے کر گئے ہیں۔ بابا جی اس بار نرمی سے بولے، ہمارے معاشرے میں اسے گھر سے بھگانا ہی کہتے ہیں۔ ریاض شاہ نے ایک شیطانی سوچ کے تحت یہ قدم اٹھایا ہے جو شریعت کی روح سے ناجائز ہے۔ تم لوگوں نے خوف و ہراس پھیلا کر اپنی سفلی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے یہ سب تمہارے بلبوتے پر کیا ہے۔ زرکان شاہ تم جانتے ہو اگر یہ معاملہ اوپر چلا گیا تو بزرگوں کی پھٹکار تم پر پڑے گی۔ میں تمہاری شکایت کروں گا زرکان شاہ، تو تمہیں عقل آ جائے گی۔ تم نے ایک ہوس پرست شخص سے مغلوب ہو کر اس کی مدد کیوں کی؟ میرا خیال تھا کہ بابا جی بھڑک اٹھیں گے، مگر اب کی بار وہ خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی بھاری سانسیں اب بوجھل ہو گئی تھیں۔ پھر جب وہ بولے تو اسی غیر مانوس زبان میں جو ریاض شاہ بابا جی آپس میں بات چیت کے دوران استعمال کرتے تھے۔ ٹاہلی والی سرکار بھی ان سے اسی زبان میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ ان کے لہجوں سے یوں لگتا تھا کہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ یوں ہی خاصی دیر گزر گئی۔ بالآخر ٹاہلی والی سرکار اپنی مادری زبان میں بولے، ٹھیک ہے میں اسے سمجھا دوں گا، مگر اب معاملہ کسی سطح پر خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے شکوک کو تم بھی رفع کرو اور شاہد میاں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو۔ یہ سمجھدار نوجوان ہے، تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب اجازت، خدا حافظ۔ بابا جی نے اجازت لی اور چلے گئے۔ ٹاہلی والی سرکار نے مجھے مخاطب کیا، شاہد میاں اب تم حویلی چلے جاؤ، لیکن ٹھہرو، تم شام کو جانا، ابھی کچھ دیر ادھر ہی رہو۔ میں نے زرکان شاہ کو سمجھا دیا ہے، اس کے کچھ تقاضے تھے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں پورا کر دوں گا۔ میرے بچے، اصل بات یہ ہے کہ جنات میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو ہم جیسے ملنگوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ درباروں اور مزاروں پر بسیرا کرتے ہیں۔ زرکان شاہ ہمارے ملک کے سبھی درباروں پر حاضری دیتا ہے، اس پر کچھ پابندیاں لگ گئی تھیں۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی سفارش کر کے اس کی حاضریوں کو مقبول بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاض شاہ زلیخا کو آج رات ہی واپس لے آئے گا۔ تم ان کے گھر والوں کو سمجھا دینا اور انہیں یہ یقین دلا دینا کہ زلیخا باعصمت ہے۔ تم ان لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم کروا دو۔ ریاض شاہ اور تمہارے بابا جی کو ابھی اس علاقے میں 3 ہفتے مزید رہنا ہے۔ مناسب ہوا تو تمہیں بتا دوں گا کہ اس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ بہرحال تم اپنے دل کو اب آلودہ نہ کرنا اور حالات کو سمجھ کر چلتے رہنا۔ اب مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تمہاری اور حویلی والوں کی حفاظت فرمائے۔ فقیر کی دعا ہے کہ تم لوگوں پر کسی قسم کی شیطانی آفت نہ آئے، آمین۔ ٹاہلی والی سرکار نے میرے قریب آ کر میرے سینے پر پھونک ماری اور مجھے سمجھایا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ جو ہے نا بصیرت کو کھا جاتا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت روشن رہے گی تو پر اسرار جہانوں اور مخلوقات کو نہایت قریب سے دیکھ سکو گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں نے خلوص دل سے کہا۔ اس دوران وہ عورت نہاد ہو کر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے برسوں کی غلاظت دور ہو گئی تھی، سر پر چادر اوڑھ لی تھی اور خود کو اس چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ بابا میں آ گئی۔ ٹاہلی والی سرکار نے اس کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور پھر اسے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر جھکا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹاہلی والی سرکار نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے الحمد شریف کم از کم 40 بار پڑھی ہوگی۔ وہ ہر بار ایک آیت پر زور دے کر پڑھتے تھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی متعدد بار پڑھی تھی۔ آدھ پون گھنٹے تک وہ اس کے سر کے اوپر دست مبارک رکھ کر آیات پڑھتے رہے۔ آخر میں انہوں نے مجھ سے آب خورے میں پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑھنے کے بعد پھونک ماری اور پانی دم کر کے اس عورت کو دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس عورت کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، مگر پپوٹوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں میں ہی پانی پیا اور روتے ہوئے بولی، بابا برسوں بعد سکون ملا ہے مجھے، میں برسوں بھٹکتی رہی ہوں، میں اپنے خالق سے دور ہو گئی تھی بابا، اور میں نے ایک شیطان کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ہائے میں کتنی بدقسمت تھی بابا، بڑی ہی نامراد تھی میں سوچا کرتی تھی کہ اگر میں کالا علم سیکھ لوں گی تو بڑی واہ واہ ہوگی میری۔
دنیا مجھ سے ڈرا کرے گی بابا، میں دنیا کو اپنی شیطانی حرکتوں سے ڈراتی رہوں گی، اور میں ڈراتی بھی رہی، معصوم لوگوں کو گمراہ کرتی رہی بابا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خون پیا ہے، میں تو معافی کے لائق بھی نہیں رہی بابا۔ بابا میری سفارش کر دو، مجھے سکون دے دو بابا، مجھے واپس بلا لو، مجھے میری دنیا دلا دو بابا۔ میں وہ بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے بابا جیسے دل اور دماغ سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ کلمہ جو بابا تم نے سنایا ہے، باخدا اگر میں اس کو پکڑ لیتی، اپنے رب کو پہچان لیتی اور اس کے حضور روتی بلکتی رہتی، عبادتوں کے نذرانے دیتی، اسے مناتی، اس کے آگے جھکتی بابا، تو مجھے ان ہزاروں سجدوں سے نجات مل جاتی جو میں نے کالا علم سیکھنے کے لیے کیے ہیں۔ میں بہت ہی گناہ گار ہوں بابا، مجھے اب خود سے گھن آ رہی ہے، ہر منظر میرے سامنے کھل رہا ہے۔ وہ زبیدہ، ہاں اس پاک باز اور شریف عورت زبیدہ کا چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے، فلم سی چل رہی ہے بابا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس عورت کی آنکھیں کسی خوف سے یکدم کھل گئیں اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر وہ ٹاہلی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا، زبیدہ آ گئی، وہ خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاں آ جا زبیدہ، آ جا، میں ہی تیری مجرم ہوں، میں ہی تیری قاتل ہوں، میں نے ہی تیرے بچے کھائے ہیں میری بہن، آ اور میرا کلیجہ نکال کر کھا لے تو۔ دیکھ آج تمہاری منداں بی بی خود یہ بتا رہی ہے، لے میرا نہیں تو اپنا جوتا اتار کر میرے سر پر مار۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر ہذیان بکنے لگی تھی۔ غالباً اس کا نام منداں بی بی تھا، اور خوف اور ذہنی انتشار سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور سر سے چادر بھی سرک گئی تھی۔